اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران سیکشن نمبر 14 ہے، رکوع نمبر 14 ہے، اور آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں 130 سے 136 تک، 130 سے 136 تک۔ آیت نمبر 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ پاک ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو بھی مومن بندے، لا تأکلوا الربا، لا مت کھاؤ، تأکلو یہ کھانا کھانے والا تأکلو نہیں ہے، یہ وہ جیسے بھیڑیا کھا جاتا ہے نا شکار کو، سمجھو یہ وہ کھانا ہے، ڈیوور کرنا، یعنی کہ مطلب جیسے بولتے ہیں نا ہضم کر دینا، کھا جانا، یعنی یہ وہ کھانا ہے، یہ کھانا کھانے والا کھانا نہیں ہے۔ لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافاً ڈبل کر کے، مضاعفتاً ملٹی پلائی کر کے، یعنی ڈبل کرتے ہو پھر ڈبل کا اور چوبل کرتے ہو پھر اور اس کو ملٹی پلائی کرتے ہو، تو مت کھاؤ، ایسا سود، ایسا انٹرسٹ مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ بیاج کا معاملہ جو ہے اس میں اللہ بہت سخت ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی ڈرو اللہ سے، اور سود کو سود در سود، سود در سود، انٹرسٹ پہ انٹرسٹ مار مار کے اس کو ڈبل چوبل اور پھر خوب ملٹی پلائی کرتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی رقمیں وصول کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کہتا ہے ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم جو ہو فلاح پاؤ۔ دنیا کی پراسپریٹی نہیں ہے، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ O you who believe, devour not usury, doubled and multiplied, but fear Allah, that you may really prosper۔ ریئلی پراسپر تو وہی ہے نا، انسان اگر دنیا کے اندر مال کھائے گا اور سوچے گا میں بہت پراسپر ہو جاؤں گا، بڑا مطلب خوشحال، تو وہ کوئی خوشحالی نہیں ہے، کیونکہ جہنم میں جلنے کے بعد کوئی خوشحالی یاد نہیں رہے گی۔ لیکن آخرت کی خوشحالی ریئل خوشحالی ہے۔ اس کی دو نوٹس ہے، 450 اینڈ 451۔ 450 جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کمپیئر 275 آیت جو ہے سورہ بقرہ کی اور اس کی نوٹ، وہ کمپیئر کرو یہاں۔ The last verse spoke of forgiveness even to enemies، یعنی کہ جس میں آخری وہ جو آیت تھی وہ جس کے اندر معافی کی بات ہو رہی تھی، کہ مطلب دشمن کو بھی معاف کرنے کی۔ If such mercy is granted by Allah to erring sinners، اگر اللہ جو ہم نے آیت میں پڑھے تھے کہ ابھی کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے اور اللہ جسے چاہے پارڈن کرے اور اللہ جسے چاہے پنش کرے، سزا دے، تو جو لوگ اتنے بڑے گنہگار تھے اس کے باوجود بھی اللہ کی مرسی ان پہ آئی نا، اللہ کا رحم۔ تو if such mercy is granted by Allah to erring sinners، یعنی وہ گنہگار لوگ جو گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے تھے، ان کے لیے بھی اللہ کی مرسی جو ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ How much more is it incumbent on us poor sinners to refrain from oppressing our fellow beings in need؟ تو ہمارے پر یہ کتنا ضروری ہو گیا نا کہ ہم جو مطلب ایک گنہگاری لوگ ہیں، تو ہم کو اس چیز سے دور ہٹ جانا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، ہٹ جانا چاہیے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو آپریس کرے، ظلم کرے، وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، یعنی ضرورت مند کو بیاج پہ پیسہ دو اور پھر ان پہ ظلم کرو۔ تو یہ چیز ہمارے پر بھی سوٹ نہیں ہوتی، اس لیے کرنا نہیں ہے۔ ان میٹرز آف میئر مٹیریل اینڈ ایفیمرل ویلتھ، یعنی یہ جو معاملات ہیں، دنیا کی دولتیں اور دنیا کا مٹیریل اور یہ
چھوٹی سی زندگی ہماری، اس کے اندر کی جو دولت ہے، تو یعنی اس کے لیے یعنی ہم یہ چیز کریں کہ اپنے ہی بھائی بند یا اپنے ہی لوگوں پہ ظلم کریں. وہ ضرورت مند ہے تو کیا ہم ظلم کریں ان پہ؟ اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. لیکن میں اس طرح اس لیے بول رہی ہوں کہ یہ جو سود کا معاملہ ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ ہم کو کسی پر بھی اس طرح ظلم نہیں کرنا ہے. یوسری از دا اپوزٹ ایکسٹریم آف چیریٹی، کیونکہ بیاج اور سود اور انٹرسٹ کی جو بات ہے وہ بالکل یعنی کہتے ہیں نا الٹ ہے. جو ہم خیرات اور زکوٰۃ اور ہم جو چیریٹی کرتے ہیں اس کا بالکل الٹ بھی ہے اور انتہا ہے. اور یوسری کو کہا گیا چیریٹی کے بھی خلاف ہے. اور جیسے کہ ان سیلفشنس ہوتا ہے نا، اس میں یہ سیلفشنس ہے اس میں. اور ہم جو ہے وہ جیسے جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرائیونگ اینڈ گیونگ آور سیلوز ان دا سروس آف اللہ اینڈ آف آور فیلو مین. تو ہم جو یہ چیز کرتے ہیں جو کہ اللہ کو پسند ہے کہ جد و جہد کرو، جہاد کرو، اور پھر اپنے آپ کو دو اللہ کے خدمات میں، اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی. پھر 451 جو ہے نوٹ، اس میں کہا گیا ریئل پراسپیرٹی کنسسٹ ناٹ ان گریڈ بٹ ان گیونگ. جو سچ مچ کی فلاح ہے، کامیابی اور پراسپیرٹی، وہ اصلی جو ہے وہ لالچ میں اور ہوس میں نہیں ہے بلکہ دینے میں. دا گیونگ آف آور سیلف، اپنے آپ کو دینا، اینڈ آف آور سبسٹینس، اور ہماری جو بھی ہم کو اللہ نے دیا وہ بھی ہم کو دینا چاہیے. ان دا کاز آف اللہ، اللہ کی راہ میں، اینڈ Allah's truth and in the service of Allah's creatures. اور اللہ کی جو حق، جو اللہ کی جو حق بات ہے اس میں بھی ہم کو دینا چاہیے، اور ہماری خدمات ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کے لیے. یہ ریئل پراسپیرٹی ہے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 131، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَاتَّقُوا، ڈرو اس آگ سے، اس آگ سے ڈرو، وہ جہنم کی آگ جو بہت بھیانک ہے. دنیا کی آگ پھر بھی 70 بار دھلی ہوئی ہے، مگر وہ آگ تو پوری کوری کی کوری جو ریئل آگ ہے وہ ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وہ اعدت یعنی وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. تو کافر کون ہے؟ جو بھی اس قرآن کی بات کے خلاف جائے گا وہ کفر پہ آ گیا، چاہے اس کا لیبل مسلمان کا کیوں نہ ہو. And fear the fire which is prepared for those who reject faith. جو بھی ایمان کو رد کرتا ہے، قرآن کی بات کو رد کرتا ہے، نہیں سنتا، تو وہی کافر قرار دیا جاتا ہے. آیت نمبر 132، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اطاعت کرو اللہ کی، وہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کو اوبے کرو، ڈس اوبے مت کرو. والرسول، اور رسول کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ کو تم فالو کرو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم پہ رحم آئے گا اللہ کا. And obey Allah and the messenger that you may obtain mercy. آیت نمبر 133، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. ابھی اس سے پہلے جو ہم نے 131 پڑھے اس میں اعدت للکافرین تھا کہ وہ آگ جو ہے تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہاں پر اعدت للمتقین یعنی کہ متقین لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے. ابھی یہ 3 آیتیں جو ہے جو بہت زبردست ہے، سورہ آل عمران کی 133، 134 and 135. یہ 3 آیتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس کو غور سے پڑھو، سنو،
سمجھو، اس کو فالو بھی کرو. وَسَارِعُوا، اللہ کہتا ہے ریسنگ کرو، دوڑو، بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. اس نے اتنا کیا ہے خیرات، اب میں اتنا کروں. اس نے اللہ کی راہ میں اتنا کیا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں. اللہ یہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، تو دوڑو، ریس کرو مغفرت کی طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وَجَنَّةٍ، اور جنت جو اللہ نے تیار کی ہے. اردھا، اس کا وڈتھ جو ہے، اردھا کا مطلب اس کا وڈتھ جو ہے وہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین، اس کے جتنا اس کا وڈتھ ہے جنت کا. اعدت للمتقین، اس کو اللہ نے تیار کیا ہے متقین لوگوں کے لیے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو جو اللہ سے ڈرے گا، غلط کام سے رک جائے گا اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، وہی ہے جو تقوی پر ہے. تو للمتقین. Be quick in the race for forgiveness from your Lord and for a garden whose width is that of the whole of the heavens and of the earth, prepared for the righteous. اس کی نوٹ ہے 452. The fire is, جیسے وہ 131 میں جو میں نے پڑھی تھی فائر. The fire is as always contrasted with the garden. In other words, یعنی آگ کی بات آئے گی تو پھر اللہ جنت کے باغات کی بات لائے گا، اور اگر جنت کی بات آئے گی باغات کی تو اس کے بعد پھر آگ کی بات آئے گی. کمپیریزن ہے نا، کانٹراسٹ ہے نا، وہ دونوں ایک دوسرے کا الٹ ہے. Hell contrasted with heaven. جہنم جنت سے کانٹراسٹ کی گئی ہے. We are told that its width alone is that of the whole of the heavens and the earth. All the creation we can imagine. ہم کو یہ کہا گیا کہ اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ پورے کے پورے تمام آسمان اور زمین کے برابر ہے. سوچ لو، ایک آسمان سے دوسرے پہلے آسمان تک ہی پہنچنا ہے تو تم کو 500 لائٹ ایئرس منگتا ہے، یعنی چاہیے تمہیں، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان پہ جانے کے لیے وہی 500 لائٹ ایئرس چاہیے. تو سوچ لو جنت کتنی بڑی ہوئی. اللہ کی جو بھی تخلیق ہے اس کے بارے میں مخلوق جو ہے وہ ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ ہم کیا اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے. پھر ہے آیت نمبر 134. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اب اس سے پہلے کی آیت میں تھا اعدت للمتقین، یہاں پر ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء، اپنی خوشحالی میں، والضراء، اور اپنی ایڈورسٹی یا مطلب جب تنگ دستی ہو یا تکلیف میں ہو. تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور یا تکالیف میں، والکاظمین الغیظ، اللہ نے وہ کوالٹیز بتایا، وہ محسنین کی کوالٹیز ہے. تو اللہ نے بتایا یہ محسنین لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے. اور کاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کو قابو کرے. غصہ آنا تو لازم ہے، آئے گا، لیکن اسی غصے کے اندر بہت ساری غلط حرکت کرنا وہ صحیح نہیں ہے. غصے کو قابو کرنا ہے، کنٹرول یور اینگر. تو جو غیظ یعنی غصہ، ریج، اینگر، والعافین عن الناس، اور معاف کرے انسانوں کو معاف کرتا رہے. جو بھی غلطیاں کرتے جاتے ہیں ان کو معاف کرتے رہو. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم
اللہم ربنا جلنا منہم، اللہم ربنا جلنا منہم، آمین. Those who spend freely, whether in prosperity or in adversity, who restrain anger and pardon all men, for Allah loves those who do good. ان سے محبت کرتا اللہ. اب اس کی نوٹ ہے 453. Another definition، لیکن اس کا میں نے یہ پورا پڑھ لی. اچھا، اس کی جو نوٹ ہے 453. Another definition of the righteous، یعنی righteous، محسنین، متقین، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ کون ہے. So far from grasping material wealth, they give freely. ان لوگ material wealth کے پیچھے زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو پکڑ کے نہیں رکھتے. اگر محنت مشقت کر کے حلال طریقے سے جو بھی تم کماتے ہو اس کو وہ دیتے ہیں فریلی، یعنی بہت ہی دل کھول کے خیرات کرتے ہیں. They give freely of themselves، اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں وہ، and their substance، جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں. Not only when they are well off، یعنی اپنے ویل آف ہونے میں نہیں کہ بھئی ہم بہت ابھی ویل آف ہے اور تبھی دیں، نہیں، یہ نہیں ہے خالی کہ وہ جب اچھے حالات میں ہے تبھی ہی نہیں. اینڈ اٹ از ایزی فار دیم ٹو ڈو سو، کیونکہ اس وقت تمہارے لیے کچھ بھی کرنا آسان ہے کیونکہ تم بہت ہی خوشحالی میں ہو. بٹ آلسو وین دے آر ان ڈیفیکلٹیز، تب جب ان کے اوپر کوئی مشکلات آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی، تو بھی وہ خرچ کرتے ہیں. صرف ویل آف رہنے پر ہی نہیں کرتے. فار ادر پیپل مے بی ان ڈیفیکلٹیز ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ اگر ہم تکلیف میں ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور لوگ بھی ہیں جو تکلیف میں ہیں، تو ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے. They do not get ruffled in adversity، اور اگر ان پہ تکلیف آئے تو یہ نہیں کہ بس بھڑک گئے اور عجیب سی مطلب حرکتیں کرنے لگ گئے اور get angry when other people behave badly، یا لوگوں کے ساتھ یعنی جیسے مطلب غصہ ہو رہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی عجیب سا کچھ مطلب بہیو کرے، سلوک کرے تو اس پہ بہت غصہ کر رہے ہیں. اور دیئر اون گڈ پلانس فیل، اور یا تو پھر انہوں نے جو پلاننگ کی تھی وہ فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی. آن دا کانٹریری دے ری ڈبل دیئر ایفرٹس، بلکہ وہ جو ہوتے ہیں جن کو اللہ نے محسنین بولا ہے وہ تو ایسے برے حالات میں اپنی کوششوں کو دگنا کر دیتے ہیں اور زیادہ کرتے ہیں. فار دا چیریٹی اور گڈ ڈیڈ از آل دا مور نیسسری، کیونکہ خیرات کرنا، دینا اللہ کی راہ میں، خرچ کرنا، انفاق کرنا اور اچھے اعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے ایڈورسٹی میں بھی، یعنی اگر تم تکلیف میں ہو. اینڈ دے ڈو ناٹ تھرو دا بلیم آن ادرس، اور جب انسان پہ کوئی تکلیف آ جائے یا ان کے ساتھ کبھی کوئی برے حالات ہو جائیں تو وہ دوسروں کے اوپر اس کا الزام نہیں دھرتے ابلیس کی طرح. Even where such blame is due and correction is necessary, their own mind is free from a sense of grievance. For they forgive and cover other man's faults. تو سوچ لو، جہاں پر سچ مچ کسی کی کوئی غلطی ہوئی ہے اور اس پہ الزام دیا جا سکتا ہے، اور جہاں پر کہ معاملے کو درست کرنا، صحیح کرنا، اصلاح کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن ان کا دماغ جو ہے وہ جو دکھ کی بات ہوتی ہے نا کہ نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ اس سے بہت فری ہے. مطلب یعنی وہ دکھ نہیں کرتے بیٹھے رہتے، بلکہ وہ معاف کرتے ہیں اور دوسروں کی جو بھی غلطی گناہ ہے اس کو کور کر دیتے ہیں، یعنی مطلب بتاتے نہیں ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں یا اس کو لیٹ گو کر دیتے ہیں. دس ایز فار ایز ادر پیپل آر کنسرنڈ، اور یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی مطلب اگر کچھ معاملہ ہوا ہے تو وہاں تک یعنی ان کے ساتھ بھی کیا جاتا کرتے ہیں وہ. بٹ وی میں بی آور سیلز ایٹ فالٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی ہم غلطی پر ہوں. اینڈ پرہیپس وی براٹ سم کیلامٹی آن آور سیلز، ہم نے کچھ غلط کام کیا ہے
یا کچھ بھی غلطی ہوئی ہے ہم سے، کوئی گناہ، کوئی غلطی، تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر تکلیف اور مصیبت لائے ہیں، اگر تو ہماری بھی تو غلطی ہو سکتی نا. دا رائچیس مین، تو اسی لیے کبھی بھی جب کسی کے حالات برے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو جو بلیم کرتا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی ہی غلطی ہو. دا رائچیس مین از ناٹ نیسسریلی پرفیکٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی جو نیک بندے ہو اور متقین ہو، محسنین ہو، وہ پرفیکٹ بھی ہو. وہ انسان ہے، وہ غلطی تو کریں گے. اس لیے تم یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں یہ تو ابھی بہت بڑے نیک تھے تو ان سے کیسے غلطی ہوئی، یعنی ان سے غلطی نہیں ہونی چاہیے. غلط. اللہ نے تو ہم کو پہلے ہی بتا دیا کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اللہ نے بنایا ان سے ہی غلطی ہوئی. تو ہر انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، محسنین ہو، متقین ہو، تو بھی وہ غلطی تو کرے گا. In such circumstances his behavior is described in the next verse. اور ایسے حالات میں جب اس سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا سلوک کیا ہے، اس کی حرکت کیا ہے، وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، وہ اب نیکسٹ آیت میں ہے. 135 آیت نمبر. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذین اذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ جن سے کوئی سرزد گناہ ہو گیا، فحاشی کا کوئی انہوں نے مطلب گناہ کر لیا یا اپنے نفس پہ ظلم کیا، او ظلموا انفسہم، اپنی ہی نفس پہ انسان ظلم کرتا ہے جب بھی کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے تو وہ اپنی ہی نفس کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو اگر ایسے لوگ جن سے کہ گناہ ہو جائے سرزد، یا ان سے انہوں نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا ہے کچھ بھی حرکت کر کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے بتایا وہ یہ کرتے ہیں ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا، اور اللہ سے اب استغفار کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اب گناہ کا ہو گیا اب اسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، وہ نہیں، وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح، اللہ کا اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. لذنوبہم، جو ان سے گناہ ہوئے اس کے لیے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے؟ کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے کوئی ہے کیا جو گناہ کو معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں، اللہ ہی ہے. اللہ ہے جو مغفرت کرتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے جو بھی انہوں نے کیا اس پہ ڈھیٹ بن کے، ضدی بن کے جمے نہیں رہتے، کیونکہ وہی چیز غلط ہو جاتی کہ ابھی ایک چیز غلط ہوئی ہے، اب تم اس غلط کے اوپر غلط کے اوپر غلط کرتے جاؤ، رانگ پہ رانگ، گناہ پہ گناہ، اور جانتے بوجھتے اب تم وہ گناہ اور کر رہے ہو، معلوم ہے تم کو، اب تم اس گناہ میں پھر بھی لگے ہو. یصروا علی ما فعلوا وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. تو وہ جانتے بوجھتے کرنا کتنا غلط ہے. And those who having done an act of indecency or wronged their own souls, remember Allah and ask for forgiveness for their sins. And who can forgive sins except Allah? And are never obstinate. یہ کبھی بھی ڈھیٹ نہیں ہوتے، ضدی نہیں ہوتے، اپنے گناہ پہ جمے ہوئے نہیں ہوتے. And are never obstinate in persisting knowingly in the wrong they have done. جانتے بوجھتے جو بھی غلطی ان سے ہوئی وہ اس پہ جمے نہیں رہتے.
فوراً وہاں سے ہٹ کے مڑ کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہ جو کرے ہیں اس کا پھر اصلاح کرتے، کریکشن. اب اس کی بھی ایک نوٹ ہے 454. The righteous man, when he finds he has fallen into sin or error، یعنی اگر ایک متقین مومنین بندہ جو ہے، محسنین، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ وہ گناہ میں گر گیا، اس سے کوئی غلط ہی ہو چکی ہے، does not whine or despair، وہ اسی کے اوپر دکھ مناتا، اسی کے لیے بڑبڑ کرتا، اسی کے اوپر کچھ مطلب یعنی مایوسی جو ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہی ہے، ایسا نہیں کرتا وہ. بٹ آسک فار اللہ فرگیونیس، وہ اللہ سے فوراً استغفار کرنے لگتا ہے. اینڈ ہز فیتھ گیوز ہم ہوپ، جو اس کا ایمان ہے اللہ پر وہی ہے جو اس کی امید بندھاتا ہے کہ اللہ مجھے ضرور معاف کرے گا. If he is sincere, that means that he abandons his wrong conduct and makes amends. اور اگر وہ سچ مچ بہت ہی سنسیئر ہے، مخلص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جو وہ توبہ استغفار کر رہا ہے، اور وہ یہ کوشش میں ہے کہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں، ختم کر دوں، اپنے اس جو میں نے جو حرکت کی یا جو کنڈکٹ ہے، جو غلط کنڈکٹ ہے، جو غلط تمہاری حرکت ہے، اس کو تم نے چھوڑ دیا اور تم اس میں کریکشن کر رہے ہو، جو غلطی ہو گئی اس میں امینڈمنٹس کر رہے ہو اپنے، تو یہ ہے جو سنسیئر توبہ بنے گی. یہ نہیں کہ خالی اپنا استغفار کرنے بیٹھ گئے یا تسبیح بڑی ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے لیکن گناہ سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو وہ کیا کام کا. آیت نمبر 136. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. 136 آیت. اولئک جزاؤہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے انسانوں کے لیے، ایسے مومن متقین محسنین لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے ان کی جزا ہے مغفرت. مغفرت پہلے ہو گئی تو سمجھ لو تم بچ گئے بہت بڑے عذاب سے، جہنم کی آگ. اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا ہے مغفرۃ من ربہم، ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ باغات جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، کتنا ایکسلنٹ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، عاملین جو عمل کر رہے ہیں نیکی کا. For such the reward is forgiveness from their Lord, and gardens with rivers flowing underneath, an eternal dwelling. How excellent a recompense for those who work and strive. اللہم ربنا جلنا منہم آمین.